أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز دوستوں اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، دنیا بہت عجیب و غریب چیز ہے. دراصل کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے خلق کیا. قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو بنایا اور انہیں مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ اس سے جو ہے ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے. ہم پتہ نہیں کیوں ہم لوگ جو ہے زیادہ تر مادہ پرست ہو چکے ہیں. انسان یا جانور دونوں میں آپ دیکھیں نا، بہت سی چیزیں آج کل ایک جیسی ہو گئی ہیں، حالانکہ پہلے سے ہی بالکل تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بدل ڈالتے ہیں. جانور یہ کرتا ہے کہ بھئی اس کے بچے ہوتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بچے الگ، بچے کا جو ماں باپ ہے وہ الگ. انسان آج ایسا ہی کچھ انسان بن گیا ہے. آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے لوگ ہو گئے ہیں کہ بھئی چلو والدین ہیں، شادی ہوئی، بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، بھائی بہن سے الگ ہو گئے. بھائی بہن تو چھوڑیے، والدین کی تو بات ہی الگ ہے. یہ لوگ جو سماج، جس معاشرے میں ہم زندگی گزارتے ہیں اس سے بھی الگ ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا، ہمارا جو تجربہ کہتا ہے کہ ایک شخص وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے، بھائی بہن ہیں اس کے، اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد پھر وہ اپنا کریئر بنانا، زندگی کے گزارنا، شادی ہو گئی، اب والدین سے ملنا، سسرال والوں سے ملنا، یا دور بس اپنی بیوی، اپنے بچے، اور لوگوں سے قطع تعلق، لوگوں کی فکر ہی نہیں رہتی. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، جن سے صلہ رحم کا تعلق ہے، یعنی وہ لوگ جو ایک ہی خاندان کے ہیں، جیسے باپ، دادا، باپ کے بھائی، والدہ کے بھائی بہن، ہمارے خود اپنے بھائی بہن، عزیز و اقربا، ان سے ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہو، یہ اللہ چاہتا ہے. اور ہم ایک بھائی سے کہیے کہ بھئی ایسا ہے، وہ بولے گا مجھے نہیں پتا. دوسرے بھائی سے کہو، اگر آپ کہیں کہ ایک بھائی کو کہیں کہ بھئی دوسرے بھائی کو یہ بات کرو، نہیں کرتے ہیں. نہیں میں نہیں کروں گا. ارے بھئی کیوں نہیں کرو گے؟ آپ کا بھائی ہے. نہیں، وہ برا مان جائے گا، وہ میں ناراض ہو جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ میرا بھائی نہیں. جیسے ہم نے ترکی کے بارے میں سنا ہے، پتہ نہیں سچ ہے یا غلط، کہ جب ترکی میں کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں تمہارے بھائی کی طرح ہوں، تو فوراً یہ سوال ہوتا ہے کہ کس کی طرح، حابیل کی طرح یا قابیل کی طرح؟ عجیب سی بات ہے. گناہ کبیرہ میں جو باتیں ہو رہی ہیں، آج جمعہ کی شب ہے، سنیچر کی شب ہے، روز جمعہ گزر گیا.
ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بہترین دن جو ہے گناہ کبیرہ کی بات کی جائے۔ آج ایک ایسا ہی گناہ کبیرہ جو علماء اور دانشوران کے مطابق 7واں گناہ کبیرہ ہے، جسے کہا جاتا ہے قطع تعلق کرنا۔ قطع تعلق اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے خاندان والوں سے قطع تعلق کرنا۔ قطع کرنا تو سمجھتے ہیں آپ کاٹنا، قطع تعلق کرنا مطلب رشتوں کو ختم کر لینا۔ بہت بڑا گناہ ہے، اسے اللہ نے گناہ کبیرہ کہا، کبھی پسند نہیں کرتا۔ آئیے ایک آیت آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس کا سورہ بقرہ آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، وہ لوگ جو خدا سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اس تعلق کو قطع کر دیتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ اسے کبھی پسند نہیں کرتا۔ ایک اور دوسری آیت دیکھتے ہیں، سورہ رعد کی آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، وہ لوگ جو خدا سے عہد و پیمان کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اس تعلق کو قطع کر دیتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، ان پر خدا کی لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، بہت برا ہے، جہنم ہے۔ قطع تعلق کی اہمیت کو ہم لوگ شاید مادہ پرست ہو گئے، میٹیریلسٹک ویو پوائنٹ سے سوچتے ہیں، اپنے بس بڑا بھائی ہو، چھوٹا بھائی ہو، جو بھی بھائی ہو، بس وہ شادی ہو گئی بھئی، اب اپنی زندگی میں اپنی بیوی اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے، دوسرے بھائی بہنوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ کیا صرف اتنی ہی ذمہ داری رہ جاتی ہے؟ نہیں۔ ایک اور آیت کریمہ دیکھتے ہیں، سورہ محمد میں آیت نمبر 24-25 میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، کیا اس بات کی توقع نہیں کہ اگر تم لوگوں کے نگران بن جاؤ تو زمین میں فساد پیدا کرنے لگو اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے لگو؟ ایسا کرنے والے وہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور ان کو بہرا اور اندھا کر دیا ہے۔ قرآن کی آیتیں صاف کہتی ہیں کہ قطع تعلق کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے بتائیں کہ ایک عالم دین سے ہم نے سنا تھا، بے شک روایتیں ہوں گی، کہ جب انسان مر جاتا ہے قبر میں، وہ پہلی رات ہوتی ہے، اس وقت پہلی رات کو چند چیزیں بہت کام آتی ہیں، کیونکہ پہلی رات دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ قبر میں چند لمحوں کے لیے فرشتے آتے ہیں، روح جسم میں آتی ہے، سوال و جواب ہوتا ہے، اندھکار کی دنیا۔ فشار قبر کے بارے میں کہا گیا ہے، پہلی رات اگر وہ آدمی یا اس کے لوگ صدقہ دیتے ہیں، یہ اسے فائدہ پہنچاتا ہے، اور رشتہ داروں سے صلہ رحم کرنا۔ اگر وہ شخص مرنے والا اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرتا رہا، یعنی ان سے ملتا رہا، حدیث کے دیے
सिलु अरहामकुम वलो फिद दुनिया वलो बिस्सलाम। अरहामकुम अपने रिश्तेदारों से जो सिले रहम करो, चाहे वो सलाम ही क्यों ना हो, सलाम ही क्यों ना हो। तो अगर रिश्तेदारों से कता ताल्लुक नहीं करता, सिले रहम करता है, तो ये उसकी पहली रात बहुत काम आता है। अजाब में कमी होती है, फिशार में कमी होती है। और जो कता ताल्लुक करता है वो तो फिर उसके बारे में फिशार वगैरह छोड़िए, अल्लाह ने सीधे सीधे कह दिया कि उसका ठिकाना जहन्नुम है। ये बात बहुत ध्यान से याद रखें कि अगर हम सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं और ये ऐसा नहीं होगा, ये आयत हमारे लिए नहीं 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 नहीं, ये आयत बिल्कुल मुसलमानों के लिए, अल्लाह का हुक्म पहले मुसलमानों के लिए है, हमारे लिए है कि अगर हम कता ताल्लुक करेंगे तो ठिकाना पे जहन्नम होगा। कता ताल्लुक की बहुत मजम्मत की गई है। एक हदीस में आप फरमाते हैं, हल्का से बचो क्योंकि ये लोगों को हलाक कर देती है। सवाल करने वाले ने पूछा, आखिर ये हल्का क्या है? आपने इरशाद फरमाया, कतई रहमी करना, रिश्तेदारों को से लापरवाह हो जाना, ताल्लुकात को खत्म कर लेना, ये बहुत बड़ी बुरी चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो आयतों में साफ वाज़ेह कर दिया कि कतई ताल्लुक अपने अजीजों से, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक को खत्म न कीजिए। पिछले गुनाह नंबर 6 हमने देखा था कि वालिदैन की नाफरमानी जो करते हैं उसे वालिदैन आग कर दें। तो यहाँ पर कतई ताल्लुक वालिदैन की बातें हो चुकी, यहाँ पर वालिदैन के बाद जो भाई बहन अजीजो अकरबा हैं जिनसे ब्लड रिलेशन है, खूनी रिश्ता है, उनके बारे में कहा जा रहा कि उनसे ताल्लुकात, वालिदैन एक्सेप्शन है। वालिदैन का पिछली बार हम कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर वालिदैन की सीधे सीधे नाफरमानी तो वो तो फिर आग हो जाता है। यहाँ हम रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं जिनसे सिले रहम का ताल्लुक है। आज का जमाना अजीब है। हम आपको बताएं कि एक किताबों का मेला था, वहां पर हम देख रहे थे, एक 9-10 साल की लड़की आई, उसने एक किताब उठाई और उससे पूछा कि किसके टॉपिक क्या है। दुकान वाले ने कुछ बताया, उसने बोला क्या करियर के बारे में है? उसने कहा हाँ, बस उसने खरीद लिया। यानी करियर 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 क्या है ये गुमराह, ये जो है करियर के मतलब आप क्या दिन भर में 20 घंटे मेहनत करके ज्यादा कमा लेंगे? लोगों को छोड़ के अपने अजीज व अकरबा से ताल्लुक खत्म करके कोई ज्यादा कमा लेगा? नहीं ना, जो मिलना है बस वही मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। अब हमें समझना चाहिए कि हम अपने अजीजों से भी मिलते रहें, रिश्ते को कायम रखें। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में रसूल अकरम से आपको बताएं कि एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है और सवाल करता है, अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन अमल कौन सा है? आपने जवाब में फरमाया, खुदा का शरीक करार देना। उसने दरियाफ्त किया, उसके बाद सबसे बुरा काम क्या है? आपने फरमाया, कतई रहमी करना। उसने दरियाफ्त किया, उसके बाद सबसे बुरा काम क्या है? आपने फरमाया, बुराई का हुक्म देना और अच्छाई से रोकना। अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, और फिर दूसरे नंबर पे रसूल अकरम ने कहा कतई रहमी करना। दोस्तों, कोशिश करें कि अपना रिश्ता लोगों से मजबूत रखें।
کوئی بھی شخص زندگی دنیا میں اکیلے نہیں گزار سکتا. اکیلے گزار لے، چلو گزر گئی، مرنے کے بعد کیا؟ مرنے کے بعد تو بھئی اپنی جنازے بھی کیا خود لے جائیں گے؟ بھئی 4 لوگوں کی ضرورت پڑے گی. عزیز و اقربا ہوں گے، آپ کو مرنے والے کو یاد کریں گے، اس کے لیے دعائیں کریں گے، اسے کاندھا دیں گے. آپ عزیز و اقربا سے دور ہوں گے، لوگ افسوس کریں گے، لاوارث سمجھ کر اسے دفن کر دیں گے. کیا بہتر ہے؟ بھی ہمیں سوچنا ہوگا. رشتہ داروں کی برائی کے جواب میں نیکی کرنا چاہیے. کوئی بھی عزیز ہے، اگر وہ ہماری برائی کر رہا، ہم بولتے ہیں کہ نہیں وہ ہمیں دشمن سمجھ رہا ہے، ہم کیوں اس کو اپنا والا سمجھے؟ بھئی رسول کا حکم یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کا اپنا عزیز آپ سے برائی کرتا ہے، آپ اس سے نیکی کیجئے. یہ تو ضروری ہے. عالم دین کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے برے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن اس کا اثر ان پر پڑے گا اور وہ پشیمان ہو جائیں گے، پھر رحمت الہی دونوں کے ساتھ شامل ہو جائے گی. رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق مت کرو، اگرچہ کہ وہ تم سے قطع رحمی اور قطع تعلق کریں. ہم اگر خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، رسول اکرم کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کے جاننے والے ہیں، ہمارے والدین ان پر فدا ہوں، اگر ہم رسول کو سمجھتے ہیں تو ان کی باتوں کو، پھر ان کے حکم کو بھی ہمیں ماننا ہوگا. ہمارے لیے ضروری ہے. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا، دیکھیں نا، یہ تو سوشل میڈیا پہ کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں کے فالوور جو ہے 50 ملین تھے، اور جب وہ بندہ مرا تو اس کے جنازے میں 50 لوگ بھی نہیں تھے. وجہ 50 ملین آپ کی چیزوں کو لائک کر کے ساری دنیا میں ہے، وہ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ کی چیزوں کو دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو چاہتے ہیں، وہ آپ کی اچھی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان سے ان کی تفریح ہوتی ہے، ان کا ٹائم پاس ہوتا ہے، اس لیے وہ آپ کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور جو جنازے میں، تدفین میں کام آتے ہیں، آخری وقتوں میں کام آتے ہیں، پریشانیوں میں کام آتے ہیں، وہ ہمارے اپنے عزیز ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان سے اچھا تعلق رکھیں گے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور پھر اگر یہ کہا جائے کہ نہیں ساتھ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا اعمال ان کے ساتھ، ہمارا اعمال ہمارے ساتھ. آپ کو ہم نے پہلے ہی بتایا کہ قطع رحمی سے اگر جو کرتا ہے اسے اللہ جہنم میں ڈالتا ہے. صلہ رحمی بہت اہم ہوتی ہے. کسی حدیث میں ملتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ جو ہے طول عمر عطا کرے تو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریے. صلہ رحمی کرنے والوں کی عمر اللہ طویل کر دیتا ہے، ان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، انہیں برکت دیتا ہے. ایک واقعہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ ایک صحابی نے اپنے رشتہ داروں کی شکایت کرتے ہوئے کہا، میرے حقیقی اور چچا زاد بھائی مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، وہ گھر جو میرا حق تھا مجھ سے چھین لیا، مجھے صرف ایک کمرہ رہنے کے لیے دیا، اگر میں حکومت سے شکایت کروں تو سب کچھ ان سے لے سکتا ہوں.
آپ نے فرمایا ذرا صبر سے کام لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ شخص مطمئن ہو گیا، اور پھر 131 ہجری میں ایک وبا آئی جس کی لپیٹ میں آ کر اس صحابی کے وہ سب کے سب رشتہ دار مر گئے جو ستایا کرتے تھے، ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد جب وہ شخص امام جعفر صادق کی خدمت میں آیا تو آپ نے دریافت فرمایا تمہارے ان رشتہ داروں کا اب کیا حال ہے؟ اس شخص نے جواب دیا خدا کی قسم وہ سب کے سب مر گئے۔ آپ نے کہا ان کی ہلاکت کی وجہ تمہارے ساتھ برائی، تم جیسے رشتہ دار کے حق کو نہ سمجھنا اور قطع رحمی ہے۔ قطع تعلق کرنے والا اسے طول عمر نہیں ملتی، وہ جلدی ہلاک ہو جاتا ہے۔ دوستوں، صلہ رحم عزیزوں سے، اپنے لوگوں سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے چچا سے، ماموں سے، وہ لوگ جو ایک ہی نسل ہے، ایک ہی صلہ رحم۔ رحم کہتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رحم کہا جاتا ہے کہ رحم مادر، تو جو اس طرح سے جڑا ہے جیسے ہماری والدہ، ہمارے والد کی والدہ، والد کے والد، ماں کی والدہ، ماں کے والد، پھر وہ لوگ جو لڑکیوں کے محرم ہو جاتے ہیں جیسے سگے ماموں، سگے چچا، سگا بھائی، سگے نانا، سگے دادا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ الگ ایک ٹاپک ہے محرم نامحرم کا، لیکن وہ لوگ جو محرم ہو جاتے ہیں جو ایک ہی صلب سے ہیں انہیں اس میں جوڑا جاتا ہے، ان سے صلہ رحمی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ صلہ رحمی کریں گے، عمر زیادہ ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، زندگی خوشحال ہوگی، زندگی میں لوگ ساتھ ہوں گے، مرنے کے بعد لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوگا، لوگ کاندھا دیں گے، دعائیں کریں گے۔ قطع تعلق کرنے والا تو سیدھے سیدھے سورہ بقرہ، سورہ رات، سورہ محمد کی آیت ہم نے بتائی کہ سیدھے جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ آئیے روایت میں ملتا ہے کہ پروردگار رب کریم نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم ساتھ ساتھ دیا۔ اب اگر کوئی نماز پڑھے اور زکوٰۃ اگر واجب ہو گئی ہے نہ دے تو اس کی نماز قبول نہیں۔ اپنا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب اگر کوئی والدین کا شکر ادا نہ کرے تو گویا اس نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور صلہ رحمی کا حکم بھی فرمایا۔ پس اگر کوئی صلہ رحمی نہیں کرتا تو وہ متقی و پرہیزگار نہیں، اس کے پاس تقوی نہیں۔ قرآن کی آیت ذہن میں رکھیے گا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو قطع رحمی کرتے ہیں جہنم ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق اور آخرت کے حساب میں آسانی کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ سورہ رات کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے اور وہ لوگ جن سے صلہ رحمی کے تعلقات قائم رکھنے کا حکم خدا نے دیا اسے قائم رکھتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن بری طرح حساب لیے جانے سے خوف کھاتے ہیں۔ عزیز رشتہ داروں کی اہمیت کو دوستوں سمجھتے ہی ہیں، بس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں عجیب سی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، کسی کی فکر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ہمارا دوست کہیں دور رہتا ہے، اس سے 2-4 دن بات نہ ہو تو اس کی فکر ہوگی۔
لیکن اگر ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی عزیز کہیں دور رہتا ہے، اس سے مہینوں بات نہ ہو، کوئی فکر نہیں. بلکہ بعض ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا جو سوچتے ہیں کہ بھئی فلاں بھائی فون کرے گا، فلاں چچا فون کریں گے، فلاں یہ کریں گے، تو انہیں بلاک کر دو. بھئی آپ نے تو بلاک کر دیا عزیزوں کو، ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی آپ کو بلاک کر دے جنت میں جانے سے. تب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس کو بھی تو سوچئے کہ ہم کسی اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے بلاک کر لیتے ہیں، اور اگر اللہ نے اپنی جنت میں جانے سے ہمیں بلاک کر دیا. یہ ضرور سوچنا ہوگا. دوستوں، بہت آسان سی چیز ہے آج کے زمانے میں، تو ہمارے خیال سے بہت آسان سی چیز ہو گئی ہے کہ اپنے تعلقات کو قائم رکھیں. آتے جاتے سلام دعا کر لیں، واٹس ایپ میسج کر لیں، دیکھ لیں کہ بھی آپ کا عزیز، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی بہن، آپ کے عزیز اقربا جو صلہ رحمی میں آتے ہیں وہ کہاں پر ہیں. میسج سے ہی ان سے باتیں کر لیں، کیونکہ کہا گیا ہے کہ سلو ارحامکم فی الدنیا ولو بالسلام. اس دنیا میں صلہ رحم کرو، چاہے وہ سلام ہی سے کیوں نہ ہو. تو فکر کریں ان کی، 2-4 دن میں وقت مل جائے تو ان سے باتیں کر لیں، ریل دیکھنے کے بجائے، ٹائم پاس کرنے کے بجائے بھئی کسی ایک عزیز سے بات ہی کر لیجئے. اور ہم مسلمانوں میں بڑی اچھی چیز ہے کہ جمعہ کو تو عید کے جیسا قرار دیا گیا. ہم جمعہ کی صبح بلکہ جمعرات کی رات سے ہی جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک کرنے لگتے ہیں. بالکل کیجئے، لیکن جمعہ ہی ایک ہی دن چلیے اپنے عزیزوں سے دوستی کر لیجئے، ان سے باتیں کر لیجئے، ان کی فکر کر لیجئے، میسج کر لیجئے، کال کر لیجئے. کیا یہ نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا ہے. وہ لوگ، ایک بار آپ کو بتائیں کہ ہم آٹو میں جا رہے تھے، آٹو ڈرائیور تھا اور اس کے ساتھ ایک اور کوئی بیٹھا ہوا تھا. وہ دونوں باتیں کر رہے تھے. آٹو ڈرائیور نے کہا کہ کل میرے بھائی نے کال کیا، میرے بھائی کو جو ہے 1000 روپے کی ضرورت ہے. اور پھر ایک دوست نے بھی اتفاق یہ ہوا کہ وہ اس کا کہنا تھا کہ میں بھائی نے کا میسج تھا 1000 کے لیے. اس کے کچھ دیر کے بعد ایک دوست کا میسج آ گیا، اس کو بھی 1000 روپے چاہیے. اب میں سوچ رہا ہوں کس کو دوں. تو جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا، چونکہ دوست تھا، اس نے کہا کہ بھئی اس کو دے دے دوست کو. ہم نے کہا بھئی اگر آپ کے بھائی نے مانگا ہے پہلے بھائی کی مدد کرو. دوست، بس دوستوں کے بارے میں اللہ سوال نہیں کرے گا. ہاں ضرورت مند ہے، اگر آپ کے پاس 2000 ہے تو دونوں کو ایک ایک دے دیجئے، اور اگر ایک ہی 1000 ہے تو پہلے بھائی کو دیکھیے کہ بھئی اسے کیا ضرورت ہے، اس کے بارے میں اللہ آپ سے سوال کرے گا. یہ ہونا چاہیے. اور ایسے لوگ، جسے ایک شخص کے بارے میں ہم جانتے ہیں، بلکہ ایسے کئی لوگ ہیں. اب کچھ دوست تھے، ایک دوست بیٹھا دوسرے دوست کی برائی کر رہا تھا کہ بھئی وہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. جب وہ چلا گیا تو ہم لوگوں نے کہا کہ یہ ضرور آج اس کی برائی کر رہا تھا، یہ ہم لوگوں کی بھی برائی کرتا ہوگا. بالکل نہ بھئی، جب ہمارے سامنے دوسرے کی کر رہا تو دوسرے کے سامنے ہماری بھی کرتا ہوگا. اور پھر وہ شخص جو اپنے بھائی بہن، اپنے عزیز و اقربا کا نہیں ہو سکا، وہ ہمارا کیا ہوگا. اس میں بھی ایکسیپشن ہے. ہو سکتا ہے ذہن میں یہ آئے کہ بھئی رشتہ دار کام نہیں آتے. بالکل ہو سکتا ہے بھئی، ہو سکتا ہے، لیکن ان کے بارے میں وہ سوال اللہ ان سے کرے گا، ہم سے نہیں کرے گا. ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا.
ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ صلہ رحمی کا آپ کو بتایا کہ اتنا ثواب ہے کہ اس کے فائدہ یہ ہے کہ عمر زیادہ ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم دوستی سے، محبت سے، پیار سے پیش آئیں۔ صلہ رحمی آپ سمجھ ہی رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو چلیے ایک بار پھر ہم اس طرف آپ کا دھیان دلاتے ہیں۔ ہر وہ کام جو لوگوں کی نظر میں خاندان کے عزیز و اقارب کے ساتھ مناسب سمجھا جاتا ہو، صلہ رحمی ہے۔ بظاہر ایک معمولی سا کام جیسے اپنے کسی عزیز کو سلام کر لینا یا اس سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کرنے کے والوں کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند کرتا ہے۔ اور قطع رحمی کی آیت ذہن میں ہوگی جو شروعات میں ہم نے بیان کی، اس کے لیے پھر جہنم ہے۔ قطع رحمی کے سمجھنے کے لیے بالکل آسان سا ہے۔ اب بعض دفعہ ہم ہوتا ہے کہ بھئی ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، جیسے بہت سی چیزیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو سلام کرے اس کا جواب دینا واجب ہے، اگر آپ نماز میں بھی ہیں تو بھی جواب دیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر کوئی آپ کو خط بھیجے اس کے خط کا جواب آپ کو دینا ہے، کوئی میسج بھیجے سلام، آپ کا جواب دینا واجب ہے، کوئی آپ کو کال کرے آپ کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ بھی اس کو کال کر لیں۔ یہ آپ کے اپنے ہمارے رشتوں کو مضبوط کرے گا، اور معاشرے میں یہ بہت اہم سی چیز ہو گئی ہے، اہم نہیں، کامن چیز، کامن ہے، بہت کامن، کہ اگر کچھ بھائی بہن ہیں، ایک بھائی جو ذرا زیادہ پیسے والا ہو گیا ہے تو سارے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اور جو غریب ہے، جو تھوڑا سا کم پیسے والا ہے، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ پیسے سے صلہ رحمی کرو بھیا، عزیز بھائیوں سے صلہ رحمی کہا گیا ہے۔ ہم دیکھیں گے فلاں کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو اس کے پاس جائیں گے، اس کے پاس نہیں ہے تو نہیں جائیں گے۔ تو مطلب ہم کیا اپنے بھائی کو نہیں دیکھ رہے، بھائی کی فکر نہیں ہے، ہم یہ دیکھ رہے کہ پیسہ کس کے پاس ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی بتائیں کہ جھوٹ کے بارے میں بہت سخت کہا گیا کہ جھوٹ جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی چابی ہے۔ لیکن اگر دو عزیز، دو بھائی بہن، دو بھائی دو بہنیں، ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہے، وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں اگر ہمیں یہ آثار لگے کہ ایک جھوٹ بولنے سے دونوں میں قربت ہو جائے گی، تو ایسے موقع پر اللہ نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ان کے دو عزیز ایک دوسرے کے بہت برا کرتے تھے، بہت مخالف تھے۔ ہمارے اس دوست نے اتنی کوشش کی دونوں کو ملانے کی کہ وہ خود بدنام ہو گیا، دونوں کی نظر میں وہی دشمن ہو گیا کہ بھئی یہ ایسا کہتا ہے، ایسا کہتا ہے۔ اور پھر جب ضرورت پڑی، جہاں پہ دونوں کا اپنا اپنا مطلب نظر آیا، تو دونوں ایک ہو گئے، مطلب کے لیے ہوئے۔ کیا محبت بھی ہے اس میں؟ تو اگر کسی کو ملانے کے لیے تھوڑے سے جھوٹ کا سہارا لینا پڑے، کر لیجئے۔ اللہ جھوٹ آپ کو، آپ کے ایمان کو، آپ کی نیت کو سمجھتا ہے۔
برائی یہ بہت اہم چیز ہم نے دیکھا بہت کامن ہو گئی ہے. اگر ہم کسی سے کہیں کہ بھئی آپ اپنے عزیزوں سے اپنے دوستوں سے رشتہ کیوں نہیں برقرار رکھتے، تو ان کا بس یہی کہنا ہوتا ہے کہ بھئی وہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، اس کے سامنے یہ ہے، اس کے سامنے اہمیت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. اس کے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ فلاں جو ہے قطع تعلق کر رہا تھا تو تم نے کیا کیا. نہیں، وہ کیوں کر رہا تھا، وہ اس کا کام. ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ وہ اگر برائی کر رہا تھا تو تم نے نیکی کیوں نہیں کی. وہ قطع تعلق کرتا تھا، چلو ٹھیک ہے، تمہارا آنا تمہارا جانا اسے برا لگتا تھا، کم سے کم تم اسے سلام ہی کر لیتے، کم سے کم تم اس کے لیے دعا ہی کر لیتے. ضروری ہے نا. تو اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں دوستوں. آپ کو بتائیں کہ اسلام میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی آپ کا عزیز کوئی جو خاص کر جو ایسے نو مسلم ہوتے ہیں کہ جو مسلمان ہو جاتے ہیں، جن کے والدین ابھی اسلام قبول نہیں کرتے یا ان کے کوئی دوست ہیں، عزیز ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، تو ایسے میں بھی کہا گیا ہے کہ ان کی فکر کیجیے، آپ اپنی طرف سے رشتے کو برقرار رکھیے. اس وقت ایسی حدیثیں ہمارے سامنے آ رہی کہ اس پوری حدیثوں کو بیان کر پانا تو ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن یہ ضرور ہم کہیں گے کہ جو آپ کے ہمارے عزیز و اقربا ہیں ان سے کسی بھی طرح سے کوئی دوری نہ کریں اور قطع تعلق بالکل نہ کریں. صلہ رحمی ضروری ہے. پھر وہ حدیث کی ایک بار پھر ہم تیسری بار آج بیان کر رہے ہیں، صلو ارحامکم فی الدنیا ولو بالسلام. صلہ رحم کرو اس دنیا میں چاہے وہ سلام ہی سے کیوں نہ ہو. اور صلہ رحم جو زیادہ ہے وہ رحم سے ریلیٹڈ ہے، اسی سمجھ لیجئے. جو ہمارے عزیز و اقربا ہیں، بھائی بہن، بھائی بہن ہیں، بیوی کے تو سب غلام ہو جاتے ہیں، بیوی کی یہاں پہ بات نہیں، وہ کسی اور موقع پر بیوی کی بھی بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے وہ ضرور بیان کریں گے، باتیں شیئر کریں گے. لیکن اس وقت ہم عزیز و اقربا کی بارے میں، ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. ان سے کوشش کریں دوستو کہ ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں. بہت آسان سا طریقہ ہے، اپنے عزیزوں کا، اپنے رشتہ داروں کا واٹس ایپ پر ایک گروپ بنا لیجئے، صبح اٹھ کر انہیں سلام کر لیجئے، ان کی خیریت پوچھ لیجئے، ان کے متعلق جان لیجئے، وقت ملے تو بات کر لیجئے. روز جمعہ جس کی اہمیت اسلام میں بہت بیان کی گئی، کوشش کریے کہ جمعہ کے دن اپنے عزیزوں سے ملنے جائیں. اگر مل نہیں سکتے ایٹ لیسٹ انہیں فون کر لیں، میسج کر لیں، بات کر لیں، یہ بہت ہے. اگر جیسے آج ہر شخص کہتا ہے کہ وہ رزق کی پریشانی تو بہرحال بہت ہے اس وقت، خاص کر رزق کا مسئلہ ہے. اور جو آج کل دیکھا جا رہا کہ بھئی موتیں بہت ہو رہی، موتیں تو بہرحال بہت تھیں، اب سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ زیادہ ہمیں نظر آنے لگیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو، طول عمر ملے، ہمارے لوگ اپنے رہیں، ہم سے محبت کریں، تو صلہ رحم کیجیے. کسی سے اپنے تعلق کو توڑنے کی کوشش نہ کریں کسی بھی طرح سے.
یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں دوستو۔ آج بس اتنا ہی اس ٹاپک پہ، رشتہ داری کی اہمیت سمجھنا، صلہ رحم، لوگوں سے تعلقات کو نہ توڑیں۔ بس اسی کے ساتھ آج کا یہ چند باتیں جو آپ سے شیئر کی، اسے یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کوشش کریں گے اس کا جواب حاصل کرنے کی۔ اگر ہماری باتوں میں کوئی خامی رہ گئی ہے تو آپ اس کی طرف ہمیں ضرور رہنمائی کریں، اور اگر ہماری باتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو اس سے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے۔ نیک باتوں کو پھیلائیے، جو کہا جاتا ہے کہ امر بالمعروف، نیکی کو پھیلانا، تو اسے ضرور کوشش کریں۔ اور وہ دوست جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے سبسکرائب کر لیجئے۔ بہرحال انشاءاللہ اگلی جمعہ کسی اور ٹاپک پہ باتیں کی جائیں گی۔ اب اجازت چاہتے ہیں، شکریہ، اللہ حافظ۔